نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المحد إلى اللحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے یہ دنیا پیدا فرمائی ہے، اور اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہمیں زندگی جو گزارنی ہے اس کے لیے اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے ہمیں طرز زندگی بتلائی کہ دنیا میں جب تم رہو گے تو زندگی کیسے گزارو گے، اور پوری بسط اور تفصیل سے ہمیں سمجھایا۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ اس وقت دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنی اقوام آباد ہیں، ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام نے جو زور دیا ہے تعلیم پر، شعور پر، آگاہی پر اور حصول علم پر، جتنا اہتمام کے ساتھ اسلام نے ہمیں بتلایا ہے، شاید یہ دوسرے مذہب میں اس طرح کی ترتیب نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سب سے پہلی وحی وہ نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، جہاد کے بارے میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی وحی جو آئی وہ ہمیں فرمایا اقرأ، پڑھ۔ جب پڑھنا آپ کو آئے گا تو پڑھنے کے بعد یہ تمام چیزیں سمجھنے میں آپ کے لیے دقت نہیں ہوگی، آسانی ہوگی۔ لہذا یہ جو حکم نازل ہو رہا ہے اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال ہے، اور وہی پہلی آ رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے اقرأ، پڑھ۔ تو ایک تو ذہن میں یہ بات آ جائے کہ پڑھنا عمر کے ساتھ نہیں ہے، کہ اگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ جی میری تو عمر اب بڑھ گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرا وقت نکل گیا ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، تو یہاں دیکھ لے حکم فرما رہا ہے اقرأ، پڑھ۔ اور سب سے پہلے جو نازل ہو رہا ہے وہی اس وقت آپ علیہ السلام کا عمر 40 سال ہے۔ خود سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ اطلب العلم من المحد الى اللحد، فرمایا علم حاصل کرو، فرما رہے علم حاصل کرو ماں کے گود سے لے کر کے قبر میں پاؤں لٹکنے تک۔ جب قبر میں چلے گئے ختم، لیکن درمیان میں کوئی جگہ نہ چھوڑی کہ تم علم نہ حاصل کرو۔ فرمایا ماں کے گود میں ہو، وہاں سے چلتے چلتے قبر میں اترنے تک تم علم حاصل کرو۔ یہ علم ہماری ذمے ہے، ہمیں سمجھایا کہ اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ لہذا یہ بات سامنے آنی کہ جی میرے والد نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا، میرے والد نے مجھے دین نہیں سکھایا، اس کی سوال اس سے اپنی جگہ پر ہوگا، برابر ہوگا، حساب بھی دینا ہوگا، لیکن اس بات پر میری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اور یہ کیوں؟ ذرا سمجھیں۔ ایک شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے بعد ان کے اولاد نے کبھی دنیا کا کوئی کام چھوڑا ہے؟
کہ جی آج کے بعد نہ میں تجارت کروں گا نہ ملازمت کروں گا، میرے باپ نے تو میرے لیے کیے نہیں، میں کیوں کروں؟ لہٰذا یہاں یہ بہانہ نہیں چلاتا اور بلکہ کوشش کرتا ہے کہ میں والد سے بھی آگے نکلوں، اچھا کام کروں. کہ جو بہانہ یہاں نہیں چلے گا تو قرآن میں کیسے چلے گا؟ کس ترتیب پہ چلائے گا؟ وہاں تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ گود سے لے کر کے قبر تک اس کو سیکھو. اور پھر اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ جس چیز کی طرف آدمی کا دل چلتا ہے اور تھوڑی سی اس کے لیے محنت شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. میں جب سال لگا رہا تھا 1995-94 میں، تو اس وقت رائے اتنا بڑا نہیں تھا. اب تو اللہ نے کرم کیا، مرکز میں بڑی توسیع کی گئی ہے. تو وہاں جو مہمانوں کے ٹھہرنے کی جگہ تھی، رات کو میں وہاں گیا. مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کس کام کی وجہ سے میں گیا تھا، حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یا بیرون کے کچھ مہمان تھے ان سے ملنے کے لیے، لیکن مجھے یاد نہیں ہے. میں جب وہاں گیا تو میں نے ایک ضعیف شخص کو دیکھا، اور غالباً اس وقت ان کی عمر 70 71 72 کے قریب ہو گئی، بالکل سوکھا، اور کڑے ہیں. وہ پرانی تختیاں جو ہوتی تھی وہ ہاتھ میں ہیں اور یوں ٹیل رہے اور پڑھ رہے. تو مجھے جو کام کر رہا تھا اس سے مجھے فارغ ہو گیا. میں نے پھر اس کو دیکھا، وہ تو میں نے کہا جانا پہچانا ہے. میں جا کے ملا تو انہوں نے بغیر تعامل کے 2-4 باتیں مجھے بتائی کہ بھائی بیٹا تم اب پیدل چلنے میں جا رہے ہو تو یہ کام کرنا. میں نے پوچھا جی آپ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یہ وقت میرا قرآن حفظ کرنے کا ہے، میں قرآن حفظ کر رہا ہوں. میں نے کہا جی کتنے پارے ہو گئے؟ فرمایا 17 پارے میرے ہو گئے. میں نے کہا جی آپ کو دقت نہیں ہو رہی ہے اتنے ضعیف اور اس عمر میں آپ قرآن حفظ کر رہے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ کی اتنی مہربانی ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں پڑھتا ہوں اللہ مجھے یاد کرا دیتا ہے. میرا معمول یہ ہے کہ میں آتا ہوں اپنے روزانہ کی تلاوت الگ کرتا ہوں، پھر جو قرآن میں حفظ کرتا ہوں اس کو پہلے میں تختے پہ لکھتا ہوں اور لکھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے اس کو یاد کرتا ہوں. تو میرے اور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ تو کوئی فارغ آدمی ہوگا، چلے کے لیے گیا ہوگا، 4 مہینے کے لیے گیا ہوگا اور یہ کام بھی کر رہا ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میرے پیاروں وہ تھا ڈاکٹر امجد صاحب، ہمارے سابقہ وزیر اعظم کا بیٹا، نیشنل ہاسپٹل کے لیاقت نیشنل کے بڑے، اور وہاں کے پورے نظام میں ان کا ایک ترتیب. اللہ نے اس کو وہ قرآن حفظ کرایا. اس عمر میں انہوں نے کتابیں پڑھی، نیوٹن سے انہوں نے دورہ کیا. یہ عمر کے ساتھ نہیں ہے کہ آدمی کہے جی میں تو بوڑھا ہو گیا میں نہیں کر سکتا ہوں. اگر ہم بوڑھے ہیں چلو بالفرض و تقدیر مان لیتے ہیں، اور میں روزانہ آیات کی بھی بات نہیں کر رہا، ایک ایک جملہ یا ایک ایک لفظ کو لے لے اور روزانہ پڑھتے 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 اور اسی میں اللہ کے پاس پہنچ گیا تو قیامت میں میرا حشر علماء اور صدیقین اور حفاظ کے ساتھ اللہ فرمائے گا. تو سودا تو پھر بھی فائدے کا ہے. فرمایا کہ ماں کے گود سے لے کر کے قبر تک آپ کا کام کیا ہے کہ آپ قرآن کو، علم کو سیکھو. علم سیکھنا، لکھنا، پڑھنا انتہائی ضروری ہے. اور اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ مسلمانوں کی سستیوں کو دیکھ لیں، نقل اب کیا جا رہا ہے اور نقلوں پر پاس ہو رہے ہیں. ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا زندگی کے اندر جس ترتیب پہ ہمیں لے کے چلے، اس سے اندازہ تو لگائے کہ بدر میں لوگ قیدی بنے،
اور قید ہو کر کے جب آئے تو آپ علیہ السلام نے سب سے رائے لی کہ ان کے بارے میں کیا کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، یہ سب موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب حضرت ابوبکر سے رائے لی تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کو چھوڑو نہیں، بس جو جس کے رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دو اور ان کے گردنیں اڑا دو۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کی رائے کو لی اور ان قیدیوں کو فرمایا کہ تم ہمارے 10 ان پڑھوں کو خط سکھاؤ، لکھنا پڑھنا سکھاؤ، بس یہ تمہارے فدیے پر واپس جاؤ۔ کتنی اہمیت اور زور دیا جا رہا ہے۔ آپ اس وقت جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک مصری لہجہ ہے، ایک عربی لہجہ ہے جو حرمین میں پڑھایا جاتا ہے، اور ایک لہجہ اور ہے جس کو پانپتی کہتے ہیں۔ یہ پانپتی کا ابتدا کہاں سے ہوا؟ یہ بھی ایک خاتون نے اپنے گھر میں پڑھانا شروع کر لیا اور وہ پانپت کی تھی تو اس وجہ سے اس کو پانپتی لہجہ کہنے لگے۔ میرے بھائیو، قرآن کے لیے کوئی حد عمر مقرر نہیں ہے، علم کے لیے کوئی حد عمر مقرر نہیں ہے۔ فرمایا کہ گود سے لے کر کے اور قبر میں پاؤں لٹکنے تک یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ علم کو سیکھو۔ پھر دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے طلب العلم فریضۃ علی مسلم۔ فرمایا علم کا حاصل، فرض کا کیا معنی ہے کہ کبھی کیا جائے کبھی نہ کیا جائے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ جی مجھے تو نہیں آتا تھا، میں نے تو پڑھا نہیں تھا، مجھے پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، لہذا اس پر جان کیسے چھوٹے گی؟ فرض کہتے یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت ذمے سے ساقط نہ ہو جب تک کہ اس کی بجاوری نہیں کیا جائے۔ یہ تو کل کر کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ نماز اگر فرض ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کبھی پڑھو اور کبھی نہ پڑھو۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو یہ نہیں ہے کہ میں کبھی دوں کبھی نہ دوں۔ روزہ اگر فرض ہے تو یہ نہیں ہے کہ کبھی میں رکھوں اور کبھی نہ رکھوں۔ اسی طریقے پر فرمایا علم فرض ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اب جہالت کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، لکھ کے پڑھے بنو، سیکھو، یہ آپ علیہ السلام کا حکم ہے۔ اور ہم اگر یہ بہانہ بنا لیں کہ جی یہ تو حکم ہے لیکن میں نہیں کر سکتا، میرا عمر چلا گیا، تو بھائی فرض ساقط نہیں ہوتا، اس کی تو بجاوری ضروری ہے۔ جب اسلام نے اتنا زور دیا تو اب آؤ دوسری بات کی طرف۔ عام طور پر آپ نے ابھی دیکھا ہے، اور عام طور پر نہیں، اب تو مکمل طور پر ہے کہ دینی علم اور عصری علم یہ تقسیم کس بنیاد پر ہے، کیوں ہے؟ یہ تو جب سے سامراج اور منحوس نے یہاں قدم رکھا ہندوستان میں، بر صغیر میں، تو انہوں نے لوگوں کو تقسیم کر دیا مسٹر اور ملا کے درمیان، اور دینی اور عصری علوم ہو گئے۔ لہذا یہ بات یاد رکھے، علم علم ہے، ہاں قرآن کا سیکھنا یہ ضروری ہے، لیکن باقی اگر دنیا کا کوئی علم ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ڈاکٹر بن رہے، انجینئر بن رہے، پروفیسر بن رہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس کا بھی ثواب اسی طرح ملے گا جس طرح کے احادیث، فقہ اور یہ پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صرف دنیا کے پیچھے پڑو گے، انتہا پہ جا کے پھر جوتے کھاؤ گے۔ آج مجھے آپ بتائیں، ہمارا رونا یہ ہے کہ بچے کو یہ چیز شروع سے سکھاؤ، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، کائنات پر حکم اسی کا چلتا ہے، لہذا جب تک اس کا حکم نہ ہوگا یہ پانی ہمیں ڈبو نہیں سکے گا، یہ آگ جلا نہیں سکے گی، یہ ہوائے طوفان کی صورت اختیار نہیں کر سکے گی، یہ سب اپنے نفع اور ضرر میں ایک اللہ کے محتاج ہے۔ بچے کو پہلے پکے مسلمان بناؤ، اور مسلمان بنانے کے بعد
اب اس کو کہو کہ بہترین تعلیم حاصل کرو اور اس میں نقل کا سہارا مت لو، علم اور صلاحیت کا سہارا لو، تم اللہ کے راستے میں مجاہد ہو، پڑھو اس کو۔ میرے بھائیو، اگر یہاں ہم نے تھوڑی سی جھول کھائی، دینی تربیت اس کے لیے کی، آج جاؤ یہ جو باہر ملکوں کے اسکول ہے اس میں پڑھے ہوئے کا کیا حال ہے۔ میں نہیں کہ تو آپ جائیں، ہر ایک باپ اس کا آج پریشان ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا، گھر میں میری ادب نہیں کر رہا، ماں باپ کو نہیں پہچان رہے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور اسکول کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو لاہور کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ میں جب LLB کر رہا تھا اور MA کر رہا تھا تو میں جامعہ کراچی جاتا تھا، اور یہ 90 کے دہائے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد جب میں نے PhD کا داخلہ کیا تو میں کم جاتا تھا، یا اگر جاتا تھا تو وہ پیچھے والے گیٹ سے، وہاں میں پروفیسر عبدالرشید صاحب سے مل کے واپس آتا تھا۔ اس وقت بھی ایک شریف آدمی یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا تھا۔ اب تو ماحول ہی کچھ اور ہو گیا، اب تو کسی کو منشیات چاہیے تو انہی جگہوں میں جاؤ، اور جو سب سے زیادہ فیس دیتے ہیں ان اسکولوں کے حالات دیکھ لو، وہاں وہ کون سا نشہ ہے جو نہیں ملتا، اور غریب وہ لوگ اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے اپنے بچوں کی فیسیں بھر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ وہ وہاں کر کیا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہاں اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، اور پھر فرمایا کہ گود سے لے کر قبر تک تمہیں حاصل کرنا ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ آج کسی کو پتہ ہے کہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں اس کے شرعی حکم کیا ہے؟ صحیح روح پر اس کام کو جب میں کروں گا تو میرا حشر قیامت میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو وہاں سب سے پہلے جو سوال کیا جائیں گے وہ ایک عالم ہے، ایک مجاہد ہے، اور ایک جن کو مال دیا گیا ہے ان سے پوچھا جائے گا، جواب کیا دیں گے۔ تو جب کاروبار ہمیں کرنا ہے تو کاروبار کے سمت کو متعین کرنا اور سیدھا روح پر ڈالنا یہ مجھے کون بتائے گا؟ پھر جب اس چیز کو نہیں سیکھو گے تو آپ کے اعلیٰ عدلیے میں اور آپ کے وکلاء، آپ کے سیاستدانوں کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں، جن کے کروڑوں روپے فیس ہے، نام میں نہیں لیتا، کروڑوں روپے وہ فیس لیتے ہیں اور عدالت میں اس کا نام چلتا ہے، لیکن قل هو اللہ احد کا حشر کیا کر رہا ہے؟ آپ کا وفاقی وزیر کو دیکھ لو، قل اعوذ برب الناس کیسے پڑھ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ یہ آج کے علماء کی بھی غلط فہمی ہے، اور ہم اور آپ کے عوام کی بھی غلط فہمی ہے کہ مولوی صاحب کا کام نکاح پڑھانا ہے، آپ کا جنازہ کرے گا، آپ کی ختم کرے گا۔ یہ کام مولوی کا نہیں ہے۔ مولوی تمہیں اور آپ جو سانس لے رہے ہیں، اس سانس لینے سے زیادہ ضرورت مجھے مولوی کی ہے۔ میں گھر والوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گا؟ اگر وہاں میں نے شریعت کے حدود پامال کر دیا پھر اولاد نہیں ہوگا، شیطان پیدا ہوگا، اور وہ آپ کو بھی رسوا کریں گے، مجھے بھی رسوا کریں گے، امت کے لیے عذاب بنیں گے۔ کوئی ایک گیا ہے عالم سے پوچھا ہے کہ جی میں ازدواجی زندگی کیسے نبھاؤں، میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروں؟ جب اللہ کے نبی نے اور ان کے ازواج مطہرات نے ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے رکھ لی، یہ کس لیے؟ یہ عمل کے لیے میرے پیارو۔ ہمیں فرمایا تمہارے ہاں اگر فقر آتا ہے اس کے یہ اسباب ہے، جب تم گھر میں آؤ یہ اسباب کو ختم کر لو، فقر کبھی قریب نہیں آئے گا۔ میں نے پوچھا کہ میں گھر میں کیسے جاؤں، میں گھر سے کیسے نکلوں، یہ کون بتائے گا؟ میں نے کبھی یہ پوچھا ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات کو میں کیسے استوار کروں؟ میری تجارت کی زندگی، میری سیاست کی زندگی، میری تنہائی کی زندگی، میری اجتماعی زندگی میں کیسے کروں؟ مجھے کون بتائے گا؟ جب اس سے دین کو نکال دو گے انانیت آئے گی، بربریت آئے گی، جبر آئے گا، ظلم آئے گا۔
لہٰذا یہ تو اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں کہ پڑوسی کا کیا حق ہے، بتلا رہے کہ تم کیا کرو گے۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنے حقوق جب پڑوسیوں کے ہم نے سنے، ہمیں خوف آ گیا کہ کہیں اللہ کے نبی اس کو وراثت میں حصہ نہ دے دے۔ باقی ان کے گھر کے سامنے کچرا ڈالنا، ان کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرنا، ان کے گھر کے سامنے پانی کو بہانا، ان کو ستانا، یہ تو اپنے لیے جہنم یہاں دنیا میں تیار کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ فرمایا کہ تم جب گھر میں کوئی چیز کھاتے ہو تو ان کے اگر بس نہ چلے تو ان کے گھر کے سامنے نہیں ڈالو تاکہ ان کے بچے للچائے نہیں۔ تم جب کھانا پکاتے ہو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو، یہ شوربہ ان کے گھر پر بھی بھیجو۔ تعمیر کیسے کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ پڑوسی کا تم پر حق ہے۔ لہذا مدینے میں ایک گھر میں بکرے کو ذبح کرتے ہیں اور سری اٹھا کر کے قریب پڑوسی کے گھر میں دیا جا رہا۔ اس نے کہا مجھ سے زیادہ مستحق میرے پڑوسی ہے، اس نے اگلے والوں کو دے دیا۔ اگلے والوں نے کہا کہ آج تو بچے بھوکے لیکن مجھ سے زیادہ یہ اگلے والے گھر۔ یوں گھومتے گھومتے 7 گھروں کے بعد پھر اس گھر میں پہنچا۔ دل میں درد کتنا ہے، آج یہ ہمارا ہے، یہ بغیر دین کے آ سکتا ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جہاد کے میدان میں پہنچا، زخمی پڑے ہوئے ہیں اور سخت تڑپ رہے ہیں۔ میں نے اپنے چچا جات بھائی کو دیکھا، وہ مجھے بلا رہا ہے اور فرما رہے پانی لاؤ۔ میں دوڑتا ہوا گیا، پانی لے کے آیا۔ جب اس کے قریب پہنچا انہوں نے فرمایا مجھے بھی پیاس ستا رہا ہے لیکن مجھ سے پہلے میرے بھائی کو دو۔ فرمایا میں نے ان کو چھوڑا، جب اس کے پاس پہنچا وہ فوت ہو چکا تھا، پلٹ کر کے بھائی کے پاس آیا، وہ بھی فوت ہو چکا تھا۔ یہ آج ہم کر رہے، روڈ پہ تڑپتی ہوئی لاش پڑی ہوتی ہے، ہم قریب سے گزر جاتے ہیں۔ وہ تو چھوڑو، یہ جیب سے نکالنے والے کون ہیں؟ یہ اوپر سے آ رہے ہیں یا یہ ہندو ہے یا سکھ ہے؟ کون ہے؟ جب دین نہیں ہوگی تو کیا حشر ہوگا؟ اور دین کے آنے کے لیے ضرورت علماء کا ہے، اور ہم کہہ رہے نہیں جی عالم کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ میں سیاسی نہیں ہوں تا کسی وقت تک، اب تو میرے سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض مفکر بیٹھ کر کے مولوی کی سیاست سے کیا کام ہے؟ تو مولوی کی جب سیاست سے کام نہیں ہوگا تو پھر جو ہمارے علاقے میں ایک دفعہ میں جا رہا تھا، ایک جگہ کوئی اصلاحی پروگرام تھا، تو ایک جگہ ہم جب پہنچے تو وہ راستہ بند تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی آگے راستے میں تھوڑے سے آپس میں ناچاقی ہو گئی تو اب اس راستے پہ نہیں جاتے، اس راستے سے چلتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم دوسرے راستے سے نکلے تو دیکھا کہ وہ جن کے آپس میں تو میں ہو رہے تھے وہ بھی پہنچے۔ تو اس سے میں نے پوچھا کہ لالا کیا ہو گیا تھے، کیوں لڑ رہے تھے؟ انہوں نے کہا یار وہ مولانا کچھ بھی نہیں، بدبختی سے میں اس راستے پہ آیا اور یہاں میری سالی کی شادی ہوئی ہے، وہ بھی یہیں رہتی ہے۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو بس وہ چھڑ گئی اور کہنے لگا اللہ میرے والد کو غرق کرے کہ تم جیسے لوگوں کو ہمارا بیاہ آپ لوگوں سے کیا، یہ میرے شوہر ہے، تو ہے، تم کو انسان ہو۔ اور کہنے لگا، رونے لگ گئی اور پھر گالیاں دینے لگ گئی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہنے لگے جی گالیاں جب دی اور اس کا دل ٹھنڈا ہوا اور خاموش ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے علاقے میں 2 قوانین ہیں، ایک اپر والے اور ایک نیچے والے، ایک بیاری اور ایک تیلوس۔ تو میں نے کہا کہ بہن ان دونوں خاندانوں میں کسی نے آپ کا پوچھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا واقعی نہیں پوچھا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو پھر میں نے ان کو کہا چیز آپ ادھر نہ تپوس نہ دے کرے خو بابا زمین پہ طرح چیز آپ اڑا نہیں کو دین نہیں سیکھو گے احتجاج پر، یہی نمونے اور یہی چیزیں آپ پر مسلط ہوگی۔ نہ آپ کے بچوں کا خیال رکھے گا، نہ آپ کی عزت اور ناموس کا خیال رکھے گا، نہ آپ کے چیخوں کا کوئی خیال رکھے گا۔ ہم بچپن میں محسن علوم میں پڑھ رہے تھے، روزانہ جوتے چوری ہوتے تھے، تو ہمارے ایک استاذ بیچارے 12 آئے تو ایک نے چور کو پکڑا تھا، تو اس نے وضو کیا ہوا تھا، وہ بھی آیا اور وہ پتلون پہنا تھا اور اوپر شرٹ تھا، تو استاد جی نے شرٹ سے اس کو پکڑا تھا اور کہنے لگا یار تم روزانہ یہاں کے چوریاں کرتے ہو، لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیے۔ اس کو ایک تھپڑ مارا، وہ تھا تیز، اس نے سر نیچے کیا، شرٹ اس کے ہاتھ میں رہ گیا، وہ بھاگا، تو پیچھے سے استاد جی بھی بھاگا۔
ساتھ میں لوگ بھی لگ گئے تو آواز دے رہے چور چور. وہ جو آگے بھاگ رہے جس کی قمیص نہیں ہے وہ بھی چیخ رہے چور چور. اب کس چور کو پکڑ رہے ہو بتاؤ؟ یہ کہاں تک جاؤ گے؟ کس کس کو چور کہو گے؟ کہتے جی سب نے پہلے چوریاں کی ہے اور ملک کو لوٹا ہے. اسی سردار جی شیخ کو لا کر کے بٹھایا. وہ پلاسٹک کی ٹوپی ہے، مشرف کے ساتھ وہی تھا، قاف کے ساتھ وہی تھا، جیم کے ساتھ وہی تھا، اب اس کے پاس بھی وہی ہے. مشرف کے دور میں پیسے لیے کہ پہلے قرضے ختم کرنا ہے، قاف کے ساتھ پیسے لیے کہ مشرف کے پیسے ختم کرنا ہے. اب اس نے وہ نمونے کو لایا اور یہ بھی قرضے لے رہے کہ پہلوں کا ختم کرنے. یہ چور کون تھا؟ یہ خدا کا عذاب ہے. یاد رکھو، ویسے خوش فہمی میں مت پڑو، اپنے آپ کو بدلو، ورنہ خدا کا عذاب اس سے سخت آئے گا. یہ کوئی کام ہے؟ آپ اپنی میڈیا کو دیکھو، اس پر خدا کی لعنت برس رہی ہے. منفی باتوں کے علاوہ کوئی اور کچھ کر رہے. یہ قوم کو کہاں لے کے جا رہے؟ یہ نوجوانوں کو کہاں لے کے جا رہے؟ اللہ نے یہ ملک ہمیں دیے، نعمت ہے، اس میں مثبت کام بھی تو ہو رہے ہیں نا. چلو میں کہتا ہوں 100% ناکام ہے یہ حکومت، لیکن بعض باتیں تو صحیح بھی کرتی ہوگی نا، وہ بھی تو سامنے لاؤ. اس بات پر وہ نون لیگ ہے یا پیپل پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے یا فوجی ہے، سب متفق ہے کہ اسلام کے لیے ہم کیا کر لیں. اس کی بیخونی اس ملک سے کیسے کیا جائے؟ مجھے بتاؤ، یہ وقف املاک کی جو بل پاس کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ 1757 کا قضیہ آپ کو پتہ ہے، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے؟ اب نیا ڈرامہ ان کو دیکھ لو کہ مدارس دینیہ کے لیے کہتے ہم نے 5 بورڈ اور رکھے ہیں، 5 نہیں 5 لاکھ رکھ لو. ہم ایسے بورڈوں کو پاؤں کے نوک پہ رکھ کر اس کو مسترد کرتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں ان بورڈوں پر. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم علماء اس سے کنٹرول کر لیں گے اور ہم بھی بڑے سادے ہیں، کہتے جی علماء کا کام کیا ہے؟ تو اگر علماء اگر درمیان سے نکل گئے پھر ماں اور بہن اور بیٹی کی تمیز کیسے کریں گے؟ حلال اور حرام کی تمیز کیسے کریں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو کیسے پہچانیں گے؟ وہ خدا کے بندو، بخارا کو دیکھو، آج قرآن کے بعد اگر مقام ہے تو وہ بخاری کا ہے. لیکن مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ میں امام بخاری کے گاؤں میں گیا اور فرمایا کہ اتنے مدارس، فرمایا میں تک گیا کہ میں نہیں جا سکتا ہوں. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ کسی وقت علم کا منبع تھا اور آج اس میں خواتین بیٹھ کر کے شراب بیچ رہے ہیں. تو بخارا کا کیا حال ہے؟ امام بخاری سے تو بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں علماء نے مزاحمت چھوڑ دی اور جو بھی باطل چیز آتا تھا اس کو مان جاتے تھے. تو کیا حشر ہوا؟ لہذا یاد رکھو، یہ علماء اپنے پیٹ کاٹ کر کے میرے اور آپ کے طرف سے لڑ رہے ہیں، اور ہم نے اگر 2 روپے چندہ دے دیا تو پھر اس کے گلے کو آ جاتے ہیں کہ جی بس یہ تو یوں ہے اور یہ تو یوں ہے. لہذا جس طرح میرے ذمے میرے بچوں کی کفالت ہے، اسی طریقے پر اس دین کی پاسبانی کے لیے جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے اور محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، اس کے ذمے ہے مدارس کی رکھوالی، خانقاہوں کی رکھوالی، مرکز تبلیغ کی رکھوالی، مساجد کی رکھوالی، جہادیوں کی رکھوالی، یہ سب ہمارے ذمے ہے. اس لیے میرے بھائیو، ایک تو خدا کے واسطے یہ جو تعلیم میں فرق ہے، یہ فرق کوئی نہیں ہے. جو جدھر پڑھ رہے ہو دل لگا کے پڑھو، لیکن تھوڑا سا دین سمجھ لو. ماں باپ کی بے ادبی سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام اور حلال کی تمیز کو سمجھ لو. انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کامیاب کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.